الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت میں نے قرآن پاک کی دو آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ بتایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو. ایمان لانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے جو فرض کیے گئے یہ آج نئے نہیں ہیں، اس سے پہلے کی جو امتیں ہیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ایسے جیسے کہ پہلے یہ جو امتیں تھیں ان پر بھی فرض کیے گئے تھے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہو جائے. اللہ کا ڈر اور تقوی پیدا ہو جائے تو متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، نیک بن جاؤ. ایسے نیک جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی اور خوش ہو. اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. نیک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو چاہنے لگے، اللہ تعالیٰ اس کو چاہنے لگے، اس کو کہتے ہیں نیک بنا. تو اللہ تعالیٰ کیسا چاہے گا؟ جب نیک بنیں گے تو اللہ اس کو چاہے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی جو مرضی ہوگی اس کے مطابق یہ زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ کیا دیں گے؟ اس کی جو مرضی ہوگی، یہ جو چاہے گا، جو مانگے گا، اللہ اس کو اپنے کرم سے عطا فرمائیں گے. اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کو عطا فرمائیں گے. اور یہ روزے جو ہیں ایک مہینے کے، کس میں روزے فرض کیے گئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اکٹھا آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسی ضرورت پڑتی گئی وقتاً فوقتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لے کر آتے تھے، اور لا کر وہ بتاتے تھے، پیش کرتے تھے کہ دیکھو تم کو یہ احکامات کی پابندی کرنا ہے، یہ حکم اب تم پر نازل ہو رہا ہے، اس کو کرنا ہے. جیسی ضرورت رہتی تھی ویسا اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا کرتے تھے. یہ قرآن 23 سال میں اس طرح آیا، اور رمضان کے مبارک مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا. اور رمضان میں بھی شب قدر میں ہے، وہ بھی قرآن کریم میں ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا، اس وقت میں آپ کے سامنے روزے سے متعلق چند باتیں مختصر سے وقت میں کہی جائیں گی۔ رمضان کا مہینہ شروع سے آ رہا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حضور کے زمانے سے جب روزے فرض کیے گئے تو امت مسلمہ اس مہینے کے اندر روزے رکھ رہی ہے، اور روزے کی برکات، فیوز اور اس کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی، یہ ساری چیزیں رمضان کے مبارک مہینے میں ہم لوگ محسوس کرتے ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، رمضان کا مہینہ جیسے آیا ایک تبدیلی ہمارے اندر آئی، لوگوں میں تذکرہ ہے، گھر میں تذکرہ ہو رہا ہے، باپ بیٹے میں تذکرہ، ماں بیٹی میں تذکرہ، بھائیوں میں تذکرہ، رشتہ داروں میں، میاں بیوی میں کہ بھی رمضان آ رہا ہے، رمضان کی تیاری کرنا ہے، اور دوستوں میں تذکرہ، کہیں پر بھی دکانوں میں ہے تو دکانوں میں تذکرہ ہو رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ رمضان مبارک مہینہ، بڑا مہینہ، اور ایسا مہینہ جس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے پیارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو 3 عشرے ہوتے ہیں، یعنی پہلے 10 دن، دوسرے 10 دن، تیسرے 10 دن، پہلے 10 دن رحمت ہے، دوسرے 10 دن مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ آگ سے آزادی اور خلاصی کا ہے۔ تو رمضان کا تذکرہ جیسے ہم لوگ زبانوں میں کرتے ہیں، آپس میں تذکرہ مذاکرہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہر کوئی اس کو بول رہا ہے، لیکن تیاری کیا کر رہا ہے یہ غور کر کے دیکھیں۔ تیاری کر رہا ہے، گھر کو چنا ڈال رہا، تیاری کر رہا ہے، گھر میں اچھے سامان لا رہا، تیاری کر رہا ہے، کپڑوں کے بارے میں سوچ رہا، تیاری کر رہا گھر میں کیا بنائے رمضان میں یہ سوچ رہا۔ تو صحابہ رمضان کے اندر تیاری اس کی نہیں کرتے تھے، ملا کھائے، نہیں ملا نہیں کھائے، لیکن تیاری جو کرتے تھے آخرت والی کرتے تھے، فکر کرتے تھے۔ اگر کوئی کپڑے کا تاجر ہے اور رمضان میں جو سامان زیادہ بکتا ہے کوئی اس کا تاجر ہے، تو آپ اس کو غور کر کے دیکھ لیجئے کہ وہ تجارت جو کرتا ہے وہ سامان زیادہ منگاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہی مہینہ ہے، اس میں جتنا کمانا ہو کما لے۔ اور انسان اور مسلمان ایک اس کی حرص ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے اچھے سے اچھا کھائے، اچھے سے اچھا پہنے۔ آپ دیکھیے کہ 10 دکان پھر کے وہ اچھے کپڑے خریدتا، عورتوں کو تو پوچھیے مت، 10 کیا 20 بھی دکانیں پھر کے خرید کے لائیں گے۔ وہ باہر روڈوں پہ پھرنے سے نہیں تھکتے، عبادت کرنے سے تھکتے۔ اگر نماز پڑھو بول کے بولے تو بولتے کھڑے ہونے نہیں آ رہا جی، کھڑے نہیں سک رہے، کمر میں درد ہو رہا، بیٹھ کے پڑیں گے۔ لیکن وہاں میلوں چلے گئے، یہ دکان میں نہیں ملا تو دوسری دکان میں میچنگ کلر ہونا، اگر میچنگ کلر کا یہ دکان میں نہیں ملا تو پھر دوسری دکان، فون کر کے ایڈریس پوچھتے، یہ نہیں مل رہا کہاں جانا بولو، ایسے کپڑے کہاں خریدے تھے تم، تمہارے بچوں کے واسطے اچھے لائے تھے۔ یہ ساری فکر رہتی تھی کیا تیاری کس کی ہو رہی ہے؟ یہ سب رمضان کی تیاری ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ والوں کے ہم حالات پڑھتے ہیں، ان کی زندگیوں کے حالات میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی تیاری کچھ اور تھی، اور آپس میں وہ لوگ تذکرہ بھی کرتے تھے، ہر آدمی تذکرہ کرتا ہے، وہ بولتے تھے اور آپس میں کہتے تھے کہ بھئی گزشتہ سال ہم نے 10 قرآن پڑھے ہیں، اس سال 20 کا ارادہ ہے۔ گزشتہ سال ہم تہجد کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اس سال پورے 12 رکعت پڑھیں گے۔ گزشتہ سال اعتکاف میں نہیں بیٹھے تھے آخر عشرے میں، اس سال اعتکاف بیٹھیں گے۔ گزشتہ سال ایک روزہ چھوٹ گیا تھا لیکن اس سال ایک بھی نہیں چھوڑیں گے۔
سفر میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ گزشتہ سال تھوڑا سا مسجد میں کبھی کبھی دیر سے آئے تو تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، لیکن اس سال ہم کوشش کریں گے کہ پہلی صف میں امام کے پیچھے ہم رہیں گے، اذان سے پہلے مسجد میں رہیں گے۔ مولانا ارشاد خان صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کتابوں میں بزرگوں سے میں نے سنا، بارہا سنا۔ حضرت کا معمول ایسا تھا کہ مسجد میں جانے کے لیے اذان کا انتظار نہیں کرتے تھے، اذان سے پہلے مسجد میں جاتے تھے۔ بستی میں کہیں چلے گئے نئی جگہ پہ، یہ پوچھتے تھے کہ اذان کتنے بجے ہے، اور ہم لوگ کیا پوچھتے ہیں نماز کتنے بجے ہے۔ جمعہ میں دیکھیے آپ نماز شروع ہوتی سب بھاگ بھاگ کے آتے رہتے، لیکن ان کا زندگی بھر کا معمول تھا مسجد میں جانے کے لیے اذان کا وقت پوچھا کرتے تھے اور اذان سے پہلے مسجد میں آتے۔ جب اذان سے پہلے مسجد میں آئے تو سنت چھوڑتی نہیں چھوڑتی، پہلی صف چھوڑتی نہیں چھوڑتی، اور امام کے پیچھے کی جو جگہ خالی رہتی ہے نا اذان سے پہلے وہ جگہ مل جاتی ہے۔ یعنی پابندی کرنے والے کر کے بتا کے چلے گئے اور ہم لوگ سوچنے میں رہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موقع دیا تو اگلے سال کریں گے، نہیں بھائی اگلے سال اچھا گزاریں گے۔ اگلا سال کس نے دیکھا ہے؟ یہ کرونا کی وجہ سے بہت سی چیزیں سمجھ میں آ گئے۔ اگلا سال چھوڑیے، اگلا مہینہ کس نے دیکھا، اگلا دن کس نے دیکھا، اگلا لمحہ کس نے دیکھا، نہیں بتا سکتے۔ اور ہم لوگ یہ سوچ کے وقت گزار رہے کہ اگلے مہینے میں اگلے سال ہم اچھا گزاریں گے۔ ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، کل کا کام آج کرو، آج کا کام اب کرو۔ تو ان بزرگوں کے حالات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رمضان آتا تو قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرتے تھے۔ ایک ایک بزرگ روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ ہم لوگ 100 مرتبہ نہیں پڑھتے، صبح شام 100 مرتبہ درود شریف پڑھو بولے تو پورے کام یاد آتے، بچے کے کام یاد آتا، اس کو ایگزام کے لیے آنا ہے وہ یاد آتا، گھر میں سودا نہیں ہے وہ یاد آتا، کپڑے لانے کا یاد آتا، صبح صبح ذکر میں اگر بیٹھ گئے تو دودھ لانے کا یاد آتا، ترکاری لانے کا یاد آتا، ساری چیزیں یاد آتی۔ لیکن جو اللہ والے جن کو کرنا ہے انہوں نے 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھ کے دنیا سے گئے۔ خالی درود نہیں پڑھتے تھے، درود شریف کے ساتھ تلاوت قرآن پاک اور پھر دوسرے بہت سی چیزیں۔ لوگ آ رہے تو مہمانوں سے بھی مل رہے، وہ بھی حقوق ادا کر رہے، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کر رہے، میاں بیوی کی حیثیت سے بھی رہ رہے، گھر میں سودا سلوک آ رہا، صبح آ رہا، اور روزانہ 10 پارے قرآن پاک کی تلاوت چل رہی ہے۔ ادھر 1000 مرتبہ یا 10,000 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں۔ پڑھنے والے پڑھتے نہیں پڑھتے ایسا مت سوچو، پڑھتے، دھیان ایک ہی طرف رہتا ان کا۔ اب ہم لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے، کوئی آدمی تجارت کرنے والا ہے تو دکان اس کی کھلی ہوئی ہے تو دماغ پورا دکان پہ رہتا، دیکھیے آپ کاؤنٹر پہ بچے ہے کہ نہیں ہے کہ گاہک آیا کہ نہیں آیا کہ مل صاحب ذرا بیان لمبا کر رہے ہیں، وہ بچے کو نماز کو چھوڑنے کا ہے۔ اب پھر جا کے جیسو نماز کو چھوڑنے کا اتنے میں اگر گاہک آیا تو کیا ہوگا، یہاں بیٹھا ہوا ضرور ہے لیکن دماغ پورا لگا ہوا دکان پہ۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، ماں ہے، دودھ والا بچہ، اب کسی وجہ سے ماں کہیں چلی گئی اور وہاں پہ ساری چیزیں ہیں، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، بریانی ہے، میٹھے ہے، ڈبل کا میٹھا، فروٹ کا میٹھا، فلاں فلاں سب کچھ ہے اس میں، لیکن اس کا دماغ کسی اور جگہ ہے، کھانے میں دل نہیں لگ رہا اس کا، یہ بھی کھا لی تھوڑا وہ بھی کھا لی، لیکن جی لگا کے نہیں کھا رہی۔ اب بلانے والے بلا رہے، ادھر بات کرا رہے، خیر خیریت پوچھ رہے، جواب ضرور دے رہی لیکن دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے اس کا۔ کہاں لگا ہوا ہے؟ وہ چھوٹے معصوم سا بچہ جو گھر میں ہے اس کی طرف لگا ہوا ہے کہ بچہ پتہ نہیں رو رہا ہے کیا کر رہا نہیں معلوم، دودھ پلائے نہیں پلائے اس کو نہیں معلوم، یہ فکر لے گئی۔
تو ویسے ہی جو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، ان کا حال یہی ہوتا ہے، رہتے سب میں ضرور ہیں لیکن دل و دماغ کسی اور جگہ لگا ہوا رہتا ہے۔ اگر آپ حساس اگر ہیں، آپ غور کرنے والے ہیں، اللہ نے آپ کو اس کا ملکہ دیا ہے، تو آپ ان کو غور کر کے دیکھیے، ان کی زبان ہلتے رہتی ہے، ذکر ہوتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ معمولات پوری نہیں ہوئے، پورے اگر نہیں ہوئے تو وہ سونے کا بہانہ کر کے ایسا لیٹ جاتے ہیں، زبان چلتے رہتی ہے ان کی۔ ایک ہمارے بہت بڑے اللہ والے بزرگ جو میرے استاد ہیں، میں نے ان کے پاس قرآن شریف ترجمہ پڑھا ہے، عارف باللہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ، ہمیشہ باوضو رہتے تھے، روزانہ 10 پارے گھر کے اندر مدرسے میں رہتے تو پڑھ لیتے تھے، سارے کام کرتے ہوئے۔ سفروں میں گئے تو کام زیادہ نہیں ہوتا تو 15 ہوتے تھے، کبھی 20 ہو جاتے تھے، کبھی کبھی ایک قرآن بھی پڑھ لیتے تھے حضرت، بس وہی مشغلہ ہوتا۔ تو ایک مرتبہ یہاں حیدرآباد آئے تھے تو ہم بھی گئے وہاں پر، حضرت کے پاس جا کے بیٹھے رہے۔ پھر بس کے بعد دیکھے کہ حضرت کو نیند لگ گئی تو ہم باہر آ گئے، حضرت سو کے چلو باہر آ گئے۔ جیسے ہی باہر آ کے دروازہ بند کیا تو بازو میں کچھ دوست آپس میں گفتگو کر رہے تھے، جس میں حضرت کے صاحبزادے بھی تھے۔ آواز بڑی آئی تو حضرت نے وہاں سے غصہ کیا، کیا بات ہے، تیاری نہیں کر رہے، ٹرین کا سب مطلب وقت ہو رہا۔ تو بولے حضرت ٹرین کے لیے ابھی وقت باقی ہے، 1 گھنٹہ باقی ہے، یہ مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب بولے۔ تو پھر یہ پوچھے کہ حضرت وضو کرنا ہے کیا آپ کو؟ تو بولے کہ وضو کرنا نہیں، وضو ہے مجھے۔ تو میں سوچنے پڑ گیا، میرے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ بھائی حضرت کو تو نیند لگ گئی تھی، اب آنکھیں بند تھے ان کے اور بول رہے کہ وضو ہے، وضو کرنا نہیں ہے مجھے۔ تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں باہر آ کے پوچھا کہ بھائی حضرت سو گئے، یہ سوچ کے ہم لوگ باہر آ کے دونوں تھے، لیکن حضرت بول رہے وضو ہے میرا، بول رہے دونوں بولے نہیں میاں تمہارے نہیں معلوم حضرت کا معاملہ، تو نہیں معلوم تو بتائیے نا ابھی کیا معاملہ ہے حضرت کا۔ تو اس وقت میں بولے کہ دیکھو حضرت کے کچھ معاملات، روزانہ 10 پارے 15 پارے 12 18 ایسے پارے پڑھتے ہیں، اگر وہ معمول پورا نہیں ہوا تو حضرت کیا کرتے، سونے کا بہانہ کر کے پورا معمول کر لیتے رہتے اور قرآن کی تلاوت چلتے رہتی ان کی۔ تو وہ چیز میں پھر کیا کیا، 2-3 سال کے بعد باندھا گیا تو وہاں پہ دیکھا غور کر کے، میں کمرے میں اکیلا تھا اور حضرت آنکھ بند کیے ہوئے تھے، تو میں ذرا غور کر کے دیکھا تو زبان ہل رہی ان کی، نیند میں نہیں تھے وہ، بس اللہ سے لو لگا رہے تھے۔ ایسے اللہ والے دنیا میں رہے، اور یہ پرانے قصے نہیں ہے چلو بھئی آپ کتابوں میں پڑھے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھے تو قصے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا تو تیاری کیا ہوتی تھی بزرگان دین کی؟ تیاری یہ ہوتی تھی کہ ہم کو زیادہ عبادت کرنا ہے، گزشتہ 1 پارہ یا قرآن پڑھے تو اس سال 2 قرآن شریف ہم رمضان میں پڑھے۔ تراویح میں کچھ کمی رہ گئی گزشتہ سالوں میں، لیکن اب پورے مہینے بھر کی تراویح پڑھیں گے۔ قرآن پاک کا ایک سننا مستحب ہے، تراویح میں سننا، پڑھنا سننا مستحب ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 5 پارے جیسے یہاں پہ ہو رہا، اب ماشاءاللہ آدھی پبلک، اس کے بعد جو چلے گئے تو پھر آخر عشر میں نظر آتے ہیں یا بیچ میں کبھی نظر آتے ہیں۔ تراویح مہینے بھر کی ہے، قرآن پاک ایک سننا مستحب ہے، لیکن جہاں موقع ملا وہ پڑھنا، تراویح چھوڑنا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ثواب رمضان میں کیا عطا فرما رہے، ایک نفل پڑھیں گے تو آپ کو دوسرے دنوں میں فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اگر ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ 70 روپے خرچ کرنے کے برابر ثواب دیں گے۔ اگر وہ 70 روپے خرچ کرے گا تو 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا رمضان کے مبارک میں۔ اور ہم لوگ خرچ کے معاملے میں ذرا بہت پیچھے ہیں۔ بعض جگہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ اپنے علاقے کے جو دیندار طبقہ ہے، علماء حفاظ، ان کو ماشاءاللہ بہت خدمت کرتے ہیں لوگ، مزاج ہے،
ایک بات میں آپ سے کہوں، برا نہ مانیے، ہمارے مدرسے میں جو چندہ خود سے جو لا کے دیتے ہیں نا، بھلے ہی 10 روپے 20 روپے 50 روپے 100 روپے، زیادہ تر لوگ نارتھ کے ہوتے ہیں۔ میں اپنے یہاں کا بتا رہا ہوں، آپ کو باہر کا نہیں بتا رہا ہوں۔ کیا ہم غریب ہیں؟ ہم کنگال ہیں؟ ہم کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیسہ نہیں دیا؟ حیدرآبادیوں کو پیسہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ زیادہ تر یہاں پہ لا کے ڈبے میں ڈال کے جانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، آ کے جو رسید بنا کے جاتے، بھلے ہی تھوڑے ہوں گے، ہفتے کو ہفتہ، 15 دن کو 15 دن، ایسا لا کے دینے والے نارتھ کے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب وہاں کے علماء نے ان کا مزاج بنایا، اور ہمارے حیدرآبادی ٹھاٹ والا شاہی جو مزاج ہے وہ مزاج نہیں گیا۔ ابھی تو یہ سوچ رہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن وہ بندہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے نہیں بولتا، وہاں والا بندہ جو بھی ہے، چلو بھائی کوئی آیت دے دو 10-20۔ آج کل کے حالات کے حساب سے یہاں دینے والے دیتے ہیں، بہت سی جگہ نہیں، یہ بھی نہیں ہے، بہت لوگ ہیں دینے والے اللہ والے یہاں پر، لیکن غریب بھی کب تک غریب رہتا؟ بھائی خاندان میں نہیں ہے آپ کے 10 روپے کسی کو دے کے خوش ہونا؟ کوئی غریب بچہ ہے 50 روپے کی ٹوپی دلا دیجئے اس کو، دلا کے خوش ہوئیے، ایک جوڑا کپڑے اپنے ساتھ بھی بنائیے اس کو۔ آخر غریب کب تک غریب رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ امیر کب بنائے گا؟ جب دیں گے تب بنائے گا اللہ تعالیٰ امیر۔ جب نہیں دیں گے، آپ اپنے جیب کا جیب میں ہی رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ امیر نہیں بنائے گا۔ اگر مال کے اعتبار سے امیر بنائے گا ابھی، تو دل کے اعتبار سے غنی اور امیر نہیں بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر نہیں رکھ لیتے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ریپلے آتا اس کا کمپلسری، ریپلے آتا پلٹا کے اللہ تعالیٰ برابر دیتے اس کو۔ ایسا مزاج بنائیے۔ جو ائمہ ہیں مدارس، وہ ملصبہ ہیں مدرسوں کے، مسجدوں کے امامہ ہیں، مؤذنین ہیں، آپ ان کو دیجئے، ان کی مدد کریے آپ ان کو۔ بس لے دے کے اگر 26 یعنی 27ویں جو شب ہوتی ہے نا، شب قدر میں، بس لے کے لفافوں میں رکھ کے تماشا کر کے سب دیتے ہو، یہ نہیں ہے طریقہ۔ کتنے دیے مصعب کو؟ کتنے ہزار دے رہے؟ منگے تھے کیا مصعب؟ آپ کیوں دے رہے ہیں ان کو؟ بے خاموش ہاتھ میں رکھ دو۔ آپ کے جو کمیٹی کے ذمہ دار ہیں 2-4 کو معلوم ہوا، بس کافی ہے۔ اللہ کو نہیں معلوم دینے والا کیا دے رہا۔ ایسا دینے کا مزاج بنائیے، اور یہ مزاج بنے گا تو برکتیں آئیں گی۔ ذاتی گھر نہیں ہے تو ذاتی گھر بنے گا، ذاتی گاڑی نہیں ہے تو ذاتی گاڑی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نوازے گا، برابر نوازے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، حیات طیبہ میں حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور حضور کی نظر کرم ان پر پڑی، تو حال یہ ہو گیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر سے اعلان فرمایا، اے صحابہ، جس کے پاس جو ہے وہ لا کر اللہ کے راستے میں دے دو، غزوہ تبوک کے لیے جانا ضروری ہے، اگر وہاں نہ جائیں تو اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ لوگ حملہ کرنے کے ارادے سے فلاں جگہ تک آ چکے ہیں، تعداد ان کی 1 لاکھ کے لگ بھگ ہے، ہمارے پاس تعداد چھوٹی ہے، لیکن ہم کو وہاں جا کر دفاع کرنا پڑے گا۔ گرما کا زمانہ ہے، کھجور پک رہے ہیں، اور سال بھر کی آمدنی اسی پہ ہے، باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے، پریشان ہے، صحابہ کرے تو کیا کرے، لیکن سرکار دو جہاں کا حکم ہے، سرور کون و مکان تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، یا رسول اللہ، جانے اور آنے کے درمیان میں جتنے اونٹ کٹیں گے، جتنے جانور ذبح ہوں گے، پورا خرچہ میں دوں گا۔ عثمان غنی۔ پھر اسی طریقے سے اور صحابہ نے بھی اعلان کیا، لیکن ایک صحابی آئے اور ان کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، پیر سے بھی ذرا معذور تھے، لنگڑتے لنگڑتے آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چند سیر کھجور ہیں، یہ آپ اپنے دربار عالی میں قبول فرما لیجیے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ کچھ زیادہ میں دے سکوں، میں غریب ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں دے سکتا زیادہ، یہ تھوڑے لایا ہوں،
اس کو قبول فرما لیجیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تھوڑے لائے ہو لیکن اس کا بندوبست کیسے کیا تم نے؟ تمہارا تو ہاتھ بھی نہیں ہے، ایک ہاتھ سے معذور ہو۔ تو اس وقت میں اس بندے نے، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جو ہے لا کر دے دو، میں سوچتا رہا کہ میں غریب ہوں، میں کنگال ہوں، میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ معاملہ اسلام کا حق اور باطل کا آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ میں نے سوچا تو میرے دل میں بات آئی، تو پھر میں ایک یہودی کے باغ میں گیا، وہ یہودی سے معاملہ کیا، یہودی سے کہا کہ اے یہودی، اس وقت میں مجھے کچھ کھجوروں کی ضرورت ہے، تیرے باغ کو میں پانی سینچوں گا اور تیرے باغ کے اندر جو درخت لگے ہوئے سب کو پانی دوں گا میں، اور اس کے لیے اس کنویں سے جتنا پانی ہو سکتا ہے رات تمام نکال کر وہ درختوں کو پانی ڈالا کروں گا، جو تجھ سے بن پڑتا ہے مجھے کھجوریں دے دے۔ تو اس نے کہا 2 سیر کھجور دوں گا پوری رات اگر تم پانی میرے درختوں کو ڈالو گے۔ کہا منظور ہے۔ تو پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک ہاتھ سے رسی کھینچتا دانتوں میں پکڑتا، دوسرے ہاتھ سے رسی کھینچتا پھر دانتوں میں پکڑتا، پھر رسی کھینچتا پھر دانتوں میں پکڑتا، ایسا پکڑ کے فجر تک میں اس کے باغ کو پانی ڈالتا رہا، اور اس نے صبح میں مجھے 2 سیب کھجور دیے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ کے راستے میں جو جنگ کے لیے صحابہ کرام کی مبارک جماعت جا رہی ہے اس کے لیے قبول فرما لیجیے۔ یہ تھے صحابہ۔ ایک صحابی تشریف لائے اور لا کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، دینار و درہم نہیں ہے میرے پاس میں، میرے پاس میں کچھ بھی نہیں ہے، باغوں کے اندر بھی کھجور پہ کوئی پھل نہیں ہے۔ ہاں، کھجور جب پک کے نکل گئے تھے تو اس کا جو چورا ہے اور اس کا جو عام طور پہ اونٹوں کو ڈالا جاتا ہے وہ گھر میں تھا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیٹھ پر اس کو اٹھا کر لایا ہے، آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اگر مجاہدین کے لیے کام نہ آئے تو کم از کم مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے کام آ جائے گا، قبول فرما لیجئے۔ یہ مزاج تھا صحابہ کا۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا، دل کھولیے، نیک بندوں کے لیے دل کھولیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دل کھولیے، اعزاء اقارب کے لیے دل کھولیے، اور جو بھائی بہنیں ہیں اگر بھی بیمار ہے تو ان کی مزاج پرسی کیجیے اور ان کو بیماری میں جو علاج معالجہ ہے وہ کرائیے۔ اگر کوئی ایسے ہیں رشتہ دار جو غریب ہیں، کپڑے نہیں خرید سکتے، تو آپ کپڑے خرید کے ان کو دیجیے، ان کو خوشی دیجیے۔ آپ ان کو خوشی دیں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں آپ کو خوشی عطا فرمائے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری یہ ہے کہ رمضان کا ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ نوجوان بچے ذرا خاص طور پہ، بڑے بوڑھے تو آخرت کی تیاری کی فکر کرتے ہیں، نوجوان بولتا ہے ابھی تو ہم جوان ہیں نا جی، شادی نہیں ہوئی، کیا لکھا کے لا لیے 60 سال جیتے بول کے، 70 سال جیتے بول کے لکھا کے لا لیے، کرونا میں کتنے اٹھ گئے نہیں معلوم۔ اس لیے آخرت کا جو معاملہ ہے کب ہے نہیں بتا سکتے، کب آنکھ بند ہو جائے گی نہیں بتا سکتے، کس جگہ ہماری زندگی کی آخری شام ہوگی نہیں بتا سکتے۔ اس لیے تیاری کریے، سب کو کرنا ہے، مجھے آپ کو سب کو کیا تیاری کرنا ہے؟ پورے روزے رکھنا ہے، پورے نمازیں پڑھنا ہے، اور تراویح کا اہتمام کرنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، اور افطاری بھی، روزہ بھی۔ ہم لوگ ماشاءاللہ کیسا ڈکاروں پہ ڈکارے آتے رہتے، سحری میں اتنا کھاتے کہ پھر وہ پورا شام تک کور ہوتا، پھر افطاری میں اتنا کھاتے پھر صبح تک کور ہو جاتا، سال بھر اتنا نہیں کھاتے جتنا رمضان میں کھا لیتے، اور اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے دے بھی دیتا ہے۔ کھانا منع نہیں ہے، کھاؤ، شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو، کھانا سے منع نہیں کیا گیا، لیکن عبادت نہ کرے اس پہ اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ عبادت بھی ویسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنائیں